محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ آپ ہمیں پڑھیں، ہمیں دیکھیں، ہمیں سنیں، ہم تو صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے بات کرتے ہیں۔ آؤ اے نوجوانوں، میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سے آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی رسول کا ایسا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت صحابہ کی جماعت میں ایک منافق بھی تھا، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں حضور کی دشمنی چھپائے ہوئے اور سامنے سے اسلام دکھایا ہوا، سامنے مسلمان تھا، دل میں نفرت تھی، صحابہ سے نفرت تھی، حضور سے نفرت تھی۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کا بیٹا ہے، وہ صحابی رسول ہے، بیٹا عاشق رسول۔ عبداللہ بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹتے ہوئے غزوے سے واپس آ رہے تھے، کنویں سے پانی نکالنے کے وقت انصار اور مہاجرین میں کچھ تکرار ہو گئی، پانی نکالنے میں کچھ تکرار ہو گئی۔ جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ تو اس عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ ذلیل لوگ، چھوٹے لوگ جو باہر سے آئے، ننگے تھے، کپڑے نہیں تھے، فلاں تھا، اور یہ آ کر ہم پر حکومت کریں گے، عنقریب ہم مدینے لوٹیں گے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے۔ لا یخرجن الاعز منها الاذل، اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ سنو جملہ میرے عزیزو، منافق نے کہا تھا، منافق نے کہا تھا ہم ان لوگوں کو نکالیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ یہ بات پھیل گئی، صحابہ کے درمیان آ گئی، اور جیسی یہ بات پھیلتے پھیلتے انصار و مہاجرین میں چلی گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ رسول اللہ اور ان کی جماعت جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ لے کر کے رہ رہے ہیں، ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں۔ جملہ بڑا تیکھا تھا اور کڑوا تھا، گالی بھرا ہوا تھا، لیکن یہ جملہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ان کے پاس پہنچا، بیٹے کو سنو، دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا، دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا۔ بیٹا مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر، کہا میرا باپ کہاں ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ جب وہ قریب آیا تو بیٹے نے دامن پکڑ کر پوچھا، کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو ذلیل کہا ہے؟ کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جو رسول اللہ اور ان کی جماعت کو ذلیل کہا اور یہ کہا کہ اب ہم عزت والے لوگ ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اس نے کہا تو بیٹا ہے میرا، میں باپ ہوں تیرا۔ بیٹے نے کہا باپ بیٹے کا رشتہ ختم، یہاں صرف عظمت مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ یہی تو پیغام تاج شریعہ تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے۔ بے شک یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا، مدینہ میرا وطن ہے، گھر میرے مدینے میں، مجھے تو نہیں داخل ہونے دے گا نا۔ بیٹے نے کہا تلوار نکال لی اور کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، اپنے باپ کو۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور سارے صحابہ عزت والے ہیں، اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں گا۔ کیا بیٹے کی محبت تھی! باپ نے سب کے سامنے کہنے سے شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں بول دیتا ہوں۔ کہا نہیں، کان میں نہیں، جس طرح تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ۔ اپنے باپ کو بیٹا کہلوا رہا ہے، اور اس کے بعد جب باپ کھڑا ہوا اور کہا اے اہل مدینہ سب سنو، میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کی جماعت عزت والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے۔
वलाकिन المنافقین لا يعلمون, मुनाफिकों को इस बात का इल्म नहीं है. आज भी मेरे अजीजों इधर उधर जो दज्जाली फिरकों में जाते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं. इज्जत तो ईमान वालों की है. तुम जमे रहो, डटे रहो अजमत मुस्तफा के साथ, हुजूर की इज्जत के साथ कोई कंप्रोमाइज. जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल जलाल दे दे. इस पर कोई समझौते की बात नहीं करते. यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है. मैं कहता हूं, कुछ लोग मुझसे कहते थे कि ये मुसलमानों की जमात का तो आज हाल ये हो गया है, जब इलेक्शन आता है सारी पार्टियों में घूमते रहते हैं झंडे ले लेकर के. सुबह नीले पट्टे वालों के साथ, दोपहर में लाल पट्टे वालों के साथ, रात में केसरी पट्टे वालों के साथ, सबसे 500 लेते रहते. किसी ने मुझे ताना मार करके कहा था, एक नेता साहब ने. मैंने कहा बात दर हकीकत ये है, वो भी कमाते हैं, आप भी कमाते हो, इलेक्शन का माहौल होता है. कंपेयर करने की जहां बात आती है, आप एक पार्टी के नेता हो, दूसरा कोई और नेता है, तीसरा कोई और नेता है, हमारे बच्चों को सब बराबर लगता है. इससे भी लो, इससे भी लो, झंडे लगा के घूम लेते हैं. अगरचे मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा. आप ये कह रहे हो कि ये सब जगह इधर उधर चले जाते हैं 500 के लिए. मैंने उस नेता को एक जुमला कहा था, कहा आ जाना कभी मेरे साथ. किसी मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन की बात नहीं करूंगा, मुसलमानों के मोहल्ले में से किसी एक नौजवान बच्चे को लेकर के आना, मैं भी बैठूंगा तू भी बैठ. कंपैरिजन नेताओं के दरमियान मत करना, इस नेता के साथ जाएगा कि उस नेता के साथ जाएगा. कैसा भी नौजवान हो मेरे सामने बैठना, एक तरफ उससे कहना 1 करोड़ देता हूं ये ले ले, और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखा कर कहना और पूछना क्या लेता है. कसम खुदा की मेरा यकीन ये कहता है, हमारे हर मोहल्ले का बच्चा ये कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है. बतला तो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है. लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह. लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक. एक बात मैं सबसे कहता हूं, हम किसी को भड़काने नहीं आए और ना ही किसी को गाली देने आए. हमारा मुकाबला सिर्फ उनसे है जो हुजूर पाक की तरफ उंगली उठाते हैं, बाकी किसी से नहीं. जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी इज्जत की तरफ भौंकेगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो जिसको मुसल्लत किया है वो अपना काम करता रहेगा. सुनो, हमारी हैसियत क्या है. मैं तो आपसे कहता हूं, हम तो जमाने नबवी के वो गधे भी नहीं बन सके, खच्चर भी नहीं बन सके. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर लाया गया था, खैबर के मौके पर तोहफे में आया है. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खच्चर को कबूल फरमा लिया. खच्चर जानते हैं ना, गधे और घोड़े के बीच ये खच्चर होता है, इसकी सवारी की जाती थी. हुजूर ने तोहफा कबूल कर लिया, लेकिन वो खच्चर अपनी जुबान से कुछ कह रहा था. नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कान लगाते, फिर थोड़ी देर के बाद मुस्कुराते. साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कुछ कह रहा है. कहा हाँ कह रहा है. जानवरों के लिए भी तो वो रसूल थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, सबके लिए थे. हुजूर ने फरमाया ये खच्चर मुझसे कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं उस नस्ल से हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, नबियों की सवारी हुआ करते थे मेरे बाप दादा, और मैं उस नस्ल का आखिरी खच्चर हूं और नबियों के सिलसिले में आप आखिरी रसूल हैं. गधे को भी ये मालूम था कि हुजूर खातमुन नबीयीन हैं. कादियानी गधे से बदतर हैं. गधे का अकीदा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है. और जानते हो अलग बात जिस पर हुजूर मुस्कुराए वो क्या थी.
وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، مجھے پالا ہے، مجھے لے کر چلتا تھا، پھرتا تھا، لیکن جب جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا۔ حضور مسکرا دیے تھے۔ خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا، سید الانبیاء بیٹھیں گے، سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر۔ اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں، اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتھو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، تو مفتی اعظم کی دعا سنو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے، اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے، یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل لے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی، وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، جو وہاں بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اول ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو، ہر سنی کو یہ پتا ہے میں آدھا ہی بولتا ہوں، آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام۔
یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے۔ فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے۔ اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے؟ لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اب نہیں کیا کہتا تھا۔ یہ سوال بڑا ٹف ہے۔ اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہاں کا سوال مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا۔ ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے۔ جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی، تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے۔ ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو۔ انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا، سنایا۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں، سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی۔ قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے، حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں۔ انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ، ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر، یہ مشہور تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے، انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی، پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے، بتا نہیں سکتا۔ بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ، ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں۔ انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے، وہ عشق الگ ہے، کہا نہیں بتا سکتا۔ بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں، میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں، مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں۔ اتنا سننا تھا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے، سیدھے گردن پکڑ لی، گلا پکڑ لیا، کہا نہیں چھوڑو گا۔ وہ ڈر گئی، بیوی وہ بھی صحابیہ ہے، اس کے باوجود انس بن نزیر نے گلا پکڑ لیا، کہا نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ میں اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کہ حضور کے راز کو میں نے افشا کیا ہے۔ گردن پکڑ کر کے لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا انس بیوی کی گردن کیوں پکڑے ہو اتنی مضبوطی سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو راز مجھے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا میری اس بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور یہ آ کر مجھے بیان کر رہی ہے، میں نے اس لیے اس کا گلا پکڑ لیا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں آقا آپ کے دربار میں، آپ کا راز افشا کرنے والا میں غدار نہ سمجھا جاؤں، اگر آپ حکم دیں تو یہی میں دبا کر ختم کر دوں اس راز کو جو تیسرے تک گیا ہے۔ جبکہ اس بیوی سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو ہاتھ، اس لیے کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی، اور محبت کرنے والے خیانت نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ہاتھ چھوڑ دیا اور بیوی کی طرف پھر مسکرا کر دیکھا اور کہا ہمارے زندگی میں جو عشق اور محبت ہے وہ الگ ہے، جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عشق الگ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ سب سے پہلی چیز حضور پاک کی بات ہو، سارے رشتے ناتے اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ چیز نہ ہو
تو پھر زندگی فضول ہے. بے عشق مصطفیٰ کوئی بات نہیں ہماری زندگی میں. حضور کے نام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. نوجوانوں تم سے میں کہنا چاہتا ہوں, آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نوجوان, کیا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نشہ اور ڈرگس میں لت ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ نبی پاک جو تم سے بے حد محبت کرتے ہو, اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا, قبر میں نہیں بھولا, حشر میں نہیں بھولیں گے, معراج میں تک ہمیں نہیں بھولا. اس رسول کو یہ امت کیا دے رہی ہے؟ آج کیا دے رہی ہے؟ دنیا پریشان ہے کہ نشے کے اڈے ہمارے محلوں میں کیسے بن گئے. میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں, اگر نشہ تمہارے محلوں میں آ گیا ہے تو جھوٹ بولتے ہو حضور سے تم محبت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. وہ احساس کرنے والے رسول تمہارے اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں. حضور کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہم نے کیا 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 ہفتے بھر, نبی پاک کو فرشتے سب سناتے ہیں, اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے میں پہچانتا ہوں. سوچو ہفتے بھر کے کیا کام ہمارے پہنچائے جاتے ہوں گے. اب تو بدلنے کا وقت آ گیا ہے. ہم اپنا ہفتہ محفوظ رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اچھی خبریں جائیں میری. میں نے جو کچھ اب تک کیا ہے توبہ کر لوں گا. یاد رکھو, یاد رکھو, دنیا کا چور پولیس سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ پکڑ لیں گے, جیل میں ڈالیں گے, کیس بن جائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں, اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سارے گناہ کر کے بھی آتا ہے تو اسے مردود نہیں کیا جاتا, اسے دھتکارا نہیں جاتا ہے. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود. دنیا کے دسترخانوں پر جا کر یا مالداروں کی کوٹھیوں پر لائن لگا کر نیتاؤں کے انتظار میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ کاٹ کر پریشان ہونے والوں, آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں, ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پورا سپرد کر کے دیکھو. عزت نہ ملے تو پھر کہنا, تمہاری عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا. دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں, تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں. فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے, اس کے گھر کا تو بتا بھی نہیں چلتا, اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا. دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں, یہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. دربار رسالت کا معاملہ الگ ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا اب تو سنبھل جائے, دیکھ لے عزت حسن شہرت کہاں پر رکھی ہوئی ہے. تمہارے چہرے کا غازہ بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے. آپ یہ سمجھتے ہوں گے دنیا کے فلموں کو دیکھو, یہ ساری چیزیں فلم سٹار ہو کہ گلیمر کی دنیا ہو, یہ جب تک جوان ہے تب تک ان کی چاندنی ہے. جہاں جوانی ڈھل گئی ریٹائرڈ ماسٹر ہے. اس کو نہیں, دنیا اب نیا ڈھونڈتی ہے, نیا ان کو ہیرو چاہیے, نئے ایکٹر ایکٹریس چاہیے. دنیا ان کو بھلا دیتی ہے. نیتا بھی پرانا ہو گیا تو اس کو وہ منڈلی میں بٹھا دیا جاتا ہے, اب آپ کا کام نہیں, آپ بیٹھو. مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو دیکھا گیا ہے. میرے عزیزوں, حضور پاک کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے حضور سیدی محدث کبیر 90 سال سے بھی اوپر کے ہو گئے, ہزاروں نوجوانوں کی خوبصورتی ایک طرف, اس مرد قلندر کی خوبصورتی اپنی جگہ پر. وہ خوبصورتی پاؤڈر اور لالی کی نہیں ہے, وہ حدیث مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے, عشق مصطفیٰ سے آئی ہوئی ہے.
اور ان آنکھوں نے شاید حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، کوئی تو دیکھا ہوگا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، جو دیکھ لیتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ 74 سال کی عمر میں 74 جب عمر پہنچی ہے، عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں اس عمر میں دوسروں کو بوڑھا کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو محمد عربی کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر چہرے پر جھریاں آ جائیں، بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، تب بھی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دنیا سے جانے والا بھی ہوتا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے کندھے ترس جاتے ہیں۔ یہ حضور پاک کے غلامی میں ملتا ہے۔ باقی کسی پارٹی کی نوکری تم 40 سال کر لو، بعد میں جب تمہارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، نئے لیڈر ہوں گے، نئے نیتا ہوں گے، اور تمہیں پھر کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں گنا جاتا۔ کتنے تو آئے اور چلے گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک ہی جگہ ہے عزت کی، وہ دربار رسالت سے وابستگی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا جو ہو گیا وہ ہر زمانے میں روشن و تابناک رہا۔ آج زمانہ گزر گیا، بہت ساری نئی جنریشن آ گئی، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کو دیکھی ہوئی آنکھیں کم رہ گئی ہوں گی، نئے بچے آ گئے، نئے جوان ہو گئے، لیکن بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں عقیدت ہے یا نہیں؟ عقیدت ہے یا نہیں؟ بچوں میں ہے، جوانوں میں ہے، دیکھا نہیں۔ عقیدت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دستور ہے، یہ نظام ہے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے اس کی عزت اور اس کا نام کبھی ختم ہونے نہیں دیا جاتا۔ 100 سال گزر گئے، ہر مجمع سے ایک آواز آتی ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت یہ گرمی کہاں سے آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ذکر اس لیے ہوتا ہے، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے، زندگی بھر اگر کچھ کہا ہے تو یہی کہتے رہے، یہی کہتے رہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ جب کوئی مدح مصطفیٰ کرتا ہے تو دنیا اسے فراموش نہیں کرتی، دنیا نہیں بھولتی ہے۔ سعدی شیرازی کو آج بھی لوگ جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حسان بن ثابت کو دنیا نہیں فراموش کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان، نبی کی محبت میں زبان کھولی تھی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اقبال کو بھی آج دنیا یاد کرتی ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ کہا تھا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے حضور کی تعریف کی تھی، اس لیے یاد رکھا گیا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ جب یہ کلمے نکلتے ہیں دنیا فراموش نہیں کرتی ہے۔ میاں ہم تو اردو زبان والے ہیں، ہندوستان میں رہنے والے ہیں، پنجابی نہیں آتی ہے، لیکن پیر مہر علی گولروی جب پنجابی میں جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہتے ہیں تو ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ دل پر لگتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عشق مصطفیٰ میں بولی ہوئی بات فراموش نہیں ہوتی، بھلائی نہیں جاتی۔ پیر مہر علی نے کہا تھا مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹھ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھے ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب وڑیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیا۔ اور بریلی کا امام جب بولتا ہے یہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کوئی نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ
धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों दुआ नहीं। और आला हज़रत कहते करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। एक मेयार दिया, एक कसौटी दिया। इश्क रिसालत क्या है, नामूस रिसालत का मसला क्या है? सुनो, दुनिया में जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, जितना भी अच्छा समझते हो समझ लो, किसी को भी, और किसी को बहुत ऊंचा समझते हो समझ लो। आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और अकीदा क्या है, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अकीदा क्या है? सुन्नियों का अकीदा मरते दम तक यही रहेगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। बस इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ऐ नौजवानों, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हमारे जितने मामलात हैं हम एक छत के अंदर सब डिस्कस कर लेंगे, हल कर लेंगे। हजारों इख्तिलाफात हों, सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन नामों से रिसालत का मसला ऐसा है जिसको हर नौजवान सुन्नी सही उल अकीदा अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे, जान से ज्यादा अजीज रखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जहां पर आए, अपना तन मन धन हर चीज एक तरफ, बारगाह मुस्तफा एक तरफ। और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा, फिर देखना जिंदगी कैसी बदल जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इस शहरे हानगल से जो बरेली का अक्स है, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा, इनकलाब उठेगा। और ये कहता हुआ उठेगा, ये कहता हुआ उठेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब ये बयान करते थे मेरे वालिद रोते भी थे। सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जिस वक्त वो आए, हजरत ईद के दूसरे या तीसरे दिन की बात है, रमजान की ईद हो चुकी थी। पूछते थे कहां से आए, क्या पढ़े, सब बताया जाता था। और क्या करना चाहते हो? मेरे वालिद कहते हैं मिस्र जामे अजहर जाना चाहता हूं। पीठ पर एक थप्पड़ मारते और कहते क्या मरने जाएगा वहां पे, जा बच्चों को पढ़ा, इमामत कर। तो सारी जितनी उम्मीदें थी जो वहां जाने की वो टूट गई। अचानक हजरत का हुक्म आ गया, मना कर दिया तो मेरी माँ को जाके क्या कहूंगा। सोचते रहे हजरत का मूड ऐसा होगा, दूसरा अच्छा मूड आएगा तो फिर मैं बयान कर लूंगा। फिर यहीं रुके, ईशा के बाद फिर यही बात कही। हजरत ने पूछा और मेरे वालिद ने यही कहा था कि मुझे जाना है। फिर हजरत ने कहा क्या मरने जाएगा, बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। रात यहां पर रुक गए हानगल में। बड़ा लंबा तवील वाकया बयान करते थे मेरे वालिद के साथ जो हाजी साहब थे वो भी। दूसरी सुबह हुई, नाश्ते के बाद फिर हजरत के पास जाकर कहा मुझे जामे अजहर मिस्र जाना है। एक थप्पड़ मारा और कहा मरने जाएगा वहां पे, जा बच्चों को पढ़ा और इमामत कर। एक बुजुर्ग से की जुबान से निकले हुए जो अल्फाज हैं वो हकीकत में जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है। बेशक। वापस आए, अपनी माँ से कहा हजरत ने ऐसा कहा। उनकी माँ ने कहा तो फिर मेरी भी इजाजत नहीं। अगर एक अल्लाह के वली ने तुम्हें जाने से मना कर दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगी। बात दर हकीकत ये थी, उस वक्त उस साल 3 लोग जा रहे थे
میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے۔ میرے والد کہتے ہیں میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے، جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا، کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے۔ بات میں اس لیے چھیڑا، میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے، ہمارا پشتینی تعلق ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکاپور میں پڑھاتے تھے، بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا، وہ جا رہے تھے، ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے۔ تیسرا میں تھا، میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا، حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ، لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا، میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا، اب تم جا رہے ہو، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ توجہ، ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے۔ میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، میں کہا حاضری تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا، کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے، لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے، آج بھی ہیں، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے امامہ باندھا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح، تو وہ اسی جملے میں کہے، مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے امامہ نہیں باندھا ہے، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی، سبحان اللہ، اب تم جا سکتے ہو۔ بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی، اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس، میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے اشارے سے، ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے، یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے۔ اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے۔ خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے، اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا، جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان ہماری عزت، ہماری شہرت ہمارے خاندان سے نہیں، اور نہ ہی میرے ٹوپی جبے پگڑی سے نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی عقیدت ہے وہ صرف ناموس رسالت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی یہاں پر لے کر کے میں حاضر آیا ہوں، لیکن شہر ہانگل کی جو اس کا تقدس ہے، اس کی جو روایات ہے، اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ آج تک میرے عزیزوں، میں اس لیے کھل کر کہہ رہا ہوں، انتظامیہ ہو کوئی بھی ہو، کسی کو برا لگتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، جو بات بولنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں یہ علاقہ
شہر بریلی کے عظیم بزرگوں کی آمد کا ایک عظیم مرکز رہا ہے، قائد ملت کا، گلزار ملت کا، غیاث ملت کا. ان کی دہاڑتی ہوئی آوازیں ہانگل کی در و دیوار کو آج بھی مہکاتی ہیں اور مہکاتی رہیں گی. میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب یہ کیمرے اور ویڈیو کے بغیر بھی جلسہ کر سکتے ہیں. ہمیں ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو پہنچانا چاہے نا، وہ 70 دروازوں کے اندر بھی بیٹھا رہے، اسے پوری دنیا کو اللہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مصر کیا، شام کیا، عراق کیا، یمن کیا، ہر علاقے میں نے دیکھا پروانوں کا ہجوم ہے. وہ کوئی ٹی وی اور ویڈیو سے پہنچا ہوا مرد قلندر نہیں تھا، عشق مصطفیٰ سے پہنچا ہوا. آپ سب کو اس کا تقدس برقرار رکھنے کی میں بات عرض کر رہا ہوں. یہاں کی روایات، یہاں کا تقدس، اور جلسوں کو اور جلوس کو سیاسی نہ بناؤ. سیاسی نہ بناؤ، سیاست کو آپ اپنا الگ رکھو. خالصتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہے تو پھر اسی بات کے لیے ہم چرچا کریں گے. آؤ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ چند باتیں تھیں. باقی میرے متعلق اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں. مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ایوارڈ وغیرہ سب آپ سے کیا لیں گے؟ لکڑی کا ایوارڈ اور یہ توغرا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں. ہم ایوارڈ بارگاہ مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے صرف اتنا اشارہ ہو جائے. ہمارا تو یہ نعرہ ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشن تھا. فرماتے تھے نہ مرا گوش زتانے، یعنی مجھے کسی تان و تشنی سے سروکار نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی تعریف کرنے والے کو سننا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. عزیزان گرامی وقار، میرا یہ جملہ ہے، یاد رکھو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پھیر دیتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو. لوگ آج ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں. جہاں پر ہم جاتے ہیں لوگوں کی ایسی امیج بنا دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں. یہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بیچارے کچھ لوگوں کو، ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ شاہد ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جب ان کی جان کو کوئی انگلی اٹھاتا. باقی کیا کیا نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا، ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہونے کا، کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے پاس سے تو سب لٹ گیا ہے. ہمارے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے، نوجوانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس بات پر فخر ہوتا ہے، اس قوم کا سرمایہ سب چلا گیا، مال و دولت لوٹ لی گئی، ان کی نوکریاں بھی نہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قائد نہیں، یہ ٹوٹی پوٹی جماعتوں میں ہے. لیکن فخر اس بات پر ہوتا ہے جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو رگیں جہاں پھڑکنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا رسول اللہ. یہی دنیا دیکھ کر گھبرا رہی ہے کہ ابھی بھی رمق باقی ہے، ابھی بھی چمک باقی ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے. میں یہ کہتا ہوں تم ہزار چیر پھاڑ کر لو ہمارے ساتھ، لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے. اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. ہمارا لہجہ بھی اگر سخت ہوتا ہے تو اسی مسئلے میں سخت ہوتا ہے. ہم بڑے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کے کچھ معاملات دیکھیں، وہ یار غار بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین بھی ہیں. بہت ساری باتوں کو میرے آقا کے وہ ایسے جانتے تھے. ایک بار
حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری میں سارے صحابہ کو بلایا کہ سب لوگ احرام باندھو اور چلو حج کرنے کے لیے، سارے صحابہ حج کے لیے نکلے. یہ آخری حج تھا میرے آقا کا، لیکن کسی کو پتہ تھوڑی نہ تھا. حج کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے میرے صحابہ غور سے سن لو میری اس بات کو، کیا خبر کہ میں اگلے سال حج کر سکوں گا کہ نہیں کروں گا. یہ جملہ تو حضور نے فرمایا، اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے قرآن کی آخری آیت بھی اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا. یہ آیت اتری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا. کتنے سال سے اتر رہا تھا؟ 23 سال سے، 23 ایئرس. قرآن کے اترنے کا جو مرحلہ ہے 23 سال تک چلا. جب آخری آیت آئی صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں جا کر کے رونے لگے، رو پڑے. صحابہ نے کہا ابو بکر آج عید کا دن ہے، حج میں قرآن جب مکمل ہوا. آج بھی میں بتاؤں میرے عزیزو، جب قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے کسی حافظ کا حفظ کرنے کے دوران بڑی دعوت کرتے ہیں ہم، ماں باپ کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے. ختم قرآن جو ہوتا ہے، ایک بچہ حفظ کر رہا تھا، حفظ تو چھوڑیں، آپ جب قرآن دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں تو ہدیہ کرتے ہیں نا. ختم قرآن ہوتا ہے، جوڑا لائے، استاد کو دیا، پھول پہنے، یہ سارا جو نظام ہے. قرآن کے ختم ہونے کی خوشی تو آج بھی ہم مناتے. تو وہ صحابہ کو خوشی تو تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو ابو بکر صدیق کے پاس تھا. وہ کہتے ہیں اے صحابہ یقیناً اسلام مکمل ہوا، دین آج پائے تکمیل کو پہنچا، قرآن کی آخری آیت آئی. لیکن اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم تک آئے تھے. پیغام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر کو غم حجۃ الوداع سے ہی لاحق ہو گیا تھا. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، محرم کے دن تھے، محرم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا. خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے. سنیے، خطبے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا لے لے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے. اے لوگوں، اس بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا. حضرت ابو بکر پھر رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے کہا کہ ابو بکر اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکے، کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ خود رسول اللہ ہے. خود رسول اللہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو پوری دنیا لے لیں یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں. حضور دنیا کبھی نہیں لیں گے، انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا. اے صحابہ دیکھنا، اب اللہ کے رسول ہم سے روپوش ہو جائیں گے، ہم سے دور چلے جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے، یعنی مقاصد حدیث تک پہنچتے تھے حضور کے. اب اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی مدینے میں. وہ کیسا سما رہا ہوگا، اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر کا عشق کیسا تھا، محبت کیسی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند کرتے تھے تو ان کا ایک ہی کہنا، حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز آپ کی کیا ہے؟ کہتے ہیں النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے. اس ابو بکر صدیق پر کیا گزرے گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آئے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری ایام میں جب علالت کے شکار تھے، علالت میں تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے. سخت شدت کی تکلیف تھی، بخار زیادہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور فرماتے
کہ اے لوگوں ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھاؤ. حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مصلی پر آگے بڑھایا, کہا ابو بکر تم لوگوں کی امامت کرو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہوتے, تقریباً 17 نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی. یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ملا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر نے امامت کی. اور ایک دن وہ بھی تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی اذان ہو چکی ہے, حضرت بلال کہتے ہیں اقامت بھی ہو گئی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ حضور نہیں آئے تو ابو بکر کو آگے بڑھا دیا. آپ مصلی پر آگے بڑھے کہ اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا. جیسے ہی پردہ ہٹا تو سارے صحابہ میں آوازیں بلند ہو گئی, اللہ کے رسول آ گئے, رسول پاک آ گئے. کئی دنوں کی بیماری علالت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ دے کر چل رہے تھے, پیر زمین پر لگ نہیں پا رہے تھے, گھسٹتے ہوئے یعنی انگلیاں زمین پر چلی جا رہی تھیں, اور آگے بڑھتے ہوئے آئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ, اللہ کے رسول آ گئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں, وہیں کھڑے رہو, اپنی نماز مکمل کرو. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے امامت کی, اور آپ کی آواز کو بلند آواز میں حضرت ابو بکر نے تکبیر کے ذریعے سے پہنچایا, مکبر بن کر کے. یہ مغرب کی نماز ادا ہوئی تھی. اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے, یہ آخری نماز تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کوئی چیز تھی تو وہ نماز تھی. ایسی بیماری کے عالم میں جب زمین پر پیر نہ ٹک رہے ہوں, 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں آنا, اور فرماتے مجھے جماعت زیادہ عزیز ہے, صحابہ کی جماعت کو دیکھنے کے لیے میرے آقا ہے. آج ان کی امت پیر سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, اپنے بستروں پر سو جاتی ہے, اپنے بازاروں میں بالکل مگن ہے. اے میرے عزیزوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز چیز نماز تھی. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کو قائم کر لیں. امت ہونے کے ناطے کم از کم آپ تو میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائے ہیں. دنیا آج برا بھلا کہہ رہی ہو وہ ان کا حصہ ہے, لیکن تم اپنے عمل سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاؤ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی عالم میں تھے. 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی, بعض روایت میں 13 ربیع الاول کی تاریخ ہے. حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام فرما تھے. نزع کی حالت تھی, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما تھے. اور پھر وہ آخری گھڑی بھی آئی جب موت کا فرشتہ دستک دینے لگا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فرشتہ آیا ہے موت کا, عزرائیل, اور وہ میرے گھر میں آنے کی اجازت لے رہا ہے, اور یاد رکھنا یہ آج کے بعد پھر کسی کے ہاں جانے کی اجازت نہیں لے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آخری جملہ فرما رہے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ اس کی گواہ ہیں, فرما رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ملک یمین کا لفظ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مزدوروں کے متعلق بھی اس سے مستفاد ہو سکتی ہے بات, کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو. اور دوسرا جملہ حضور فرما رہے تھے نماز نماز نماز. مسواک کو پانی میں ڈبو کر حضور چباتے, اور تھوڑا پانی کبھی اپنے چہرے پر مارتے, اور پھر یوں کہتے یہ کیسی تکلیف ہے, یہ کیسی شدت ہے. اور پھر شدت تکلیف میں یہ بھی کہتے کیا یہ شدت تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ہم غریبوں کا احساس تھا. میں بار بار اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں, آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. آج یا رسول اللہ آپ کی کثرت سے ہمیں یاد آتی ہے جب دنیا نے ہمیں ایسا آوارہ چھوڑ رکھا ہے کہ دنیا آج ہمارا خون دیکھنا پسند کر رہی ہے. آج جو مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں بھی چھری دیکھتے ہیں. آج ایک طرف ہمیں مدد کے نام پر بلاتا ہے, دوسری طرف ہمارے سینے میں خنجر گھونپتا ہے. آج دنیا ایسی ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے.
روٹی کپڑے کے نام پر بلا کر کفر و شرک ہم سے کروا لیتی ہے. آج دنیا امت مصطفیٰ کو گیند کی طرح اچھالتی ہے. کیا اے میرے مسلمان بھائیوں، اس نبی کی یاد تمہیں نہیں آتی جس نے سکرات کے عالم میں ہمارے درد کا احساس کیا تھا؟ سچ بتاؤں تو تمہارے درد اور تمہاری تکلیف کا اگر کسی کو احساس ہے تو صرف تاجدار مدینہ کو، صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اس جھوٹی دنیا کو کبھی مسیحا ہرگز مت سمجھنا، اس ظالم دنیا کے دام فریب میں کبھی نہ پھنسنا. لوگ یہ کہتے یہ گورنمنٹ آ گئی اب ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہمارے اچھے دن آ جائیں گے، یہ فلاں آ گئے اب ہم کو برائیوں سے نکال لیں گے. کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے. تمہاری تکلیفوں کا مداوع اگر کہیں ہے تو وہ نام رسول میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. میں یاد کرتا ہوں آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آخری کیفیت کو، اور پھر ہم یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آ جائیں ہم غلاموں کی دستگیری کے لیے پھر سے ایک مرتبہ. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے. اور بڑے دن ہو گئے، بڑی حسرتوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی امت کو انتظار ہے. بہرکیف عزیزان گرامی، اس باریک لمحے میں، اس نازک لمحے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بات کر ہی رہی تھی کہ میرے آقا نے آنکھ بند کر لیے تھے. کافی دیر تک تو میں بات کر رہی تھی اور اس کے بعد دروازہ کھلا. سب سے پہلا شخص جو حجرے میں داخل ہوا وہ میرے باپ ابو بکر تھے. ابو بکر صدیق نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور میں میرے نبی کے ساتھ بات کر رہی ہوں. حضرت ابو بکر سیدھے آئے اور کہا عائشہ تو بات کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے ہیں. حضرت ابو بکر کی بات سن کر حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسا مجھے لگا میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. صدیق اکبر سیدھے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا اے اللہ کے رسول اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا، 2 موتیں آپ پر نہیں جمع کرے گا. آپ نے حق ادا کر دیا. ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ. آپ نے امانتوں کو پورا کر دیا یا رسول اللہ، اپنی امت کو پوری خیر خواہی کے درس آپ نے دے دیے اور جو کام اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ سب آپ نے پہنچا دیا. کیسا صبر رہا ہوگا حضرت ابو بکر کے پاس، جو جان سے زیادہ جسے چاہتے ہیں وہ اپنے سامنے آنکھیں بند کر چکے ہوں. باہر جب آئے تو صحابہ کو خبر دی اے صحابہ اب ہمارے درمیان سے سورج غروب ہو چکا ہے، اب ہمارے درمیان سے آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے. صحابہ کی کیفیتیں الگ تھی، جو جہاں تھے وہیں جامد و ساکت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کو لوگ چونٹی کاٹتے تو بھی احساس نہیں ہوتا. صحابہ ان کی کیفیت کو کوئی آج کا مسلمان کیا احساس کر سکے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کی حالتوں کو دیکھ رہے تھے. حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اور کہتے کہ خبردار اگر کسی نے کہہ دیا تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا. وہ اللہ کے پاس گئے واپس آ جائیں گے. ان کا صبر سب سے زیادہ اگر کسی نے تھاما ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات سے ممبر پر چڑھ گئے. کہا اے صحابہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے، محمد کی یا اللہ کی؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے. تو جو رسول کے بعد الٹے قدم واپس پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. پھر حضرت ابو بکر خطبے میں کہتے ہیں اے صحابہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ کل بھی تھا آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. تم اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھو. تو یہاں اسلام کی اس نبض کو آگے بڑھایا ہے صدیق اکبر نے اور سب صحابہ کو کھڑا کیا. پھر نماز ہوئی. 2 دن تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی. پیر کو وصال ہوا تھا، بدھ کو دفن ہوا.
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غمگین تھے لیکن اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ اس وقت سب کے لیے آئیڈیل تھے، سب کے لیے نمونہ تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب خلافت کے جو معاملات آئے، مہاجری اور انصار دو جماعتیں تھیں۔ حضرت ابوبکر کا رول مجھے یہاں بتانا ہے۔ مہاجرین وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے مکہ سے، انصار وہ جو مدینے میں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کے بعد ہی انصار صحابہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں بنی ثقیفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر میٹنگ ہوئی۔ اس میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے اور بڑے صحابی تھے، انہوں نے سارے انصار صحابہ کو جمع کیا اور انصار صحابہ کی فضیلت میں بیان کیا، اے صحابہ تم انصار ہو، تم دنیا کی وہ قوم ہو جس قوم میں رسول اللہ آنا پسند کیے، تم رسول اللہ کے حامی و ناصر رہے ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تم ہو۔ انصار کو انہوں نے تبلیغ کی اور تقریر کی اور کہا دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ان کے شہر والوں نے ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن مدینے والوں نے حضور کو نہیں تکلیف پہنچائی، حضور جہاں کہتے تھے ہم جنگوں کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے انصار سب سے زیادہ ان کی خلافت کے حقدار ہیں۔ تو یہاں انصار کی الگ میٹنگ ہوئی۔ حضرت ابوبکر تو انصار میں نہیں مہاجرین میں ہے نا۔ انصار کی جب یہ میٹنگ ہوئی تو کسی ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا انصاریوں سے، انصاری کا مطلب وہ آج کی برادری انصاری مت سمجھ لینا، انصار صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ کی حمایت کی تھی مدینے میں۔